السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف مستعلیہ کا بیان۔ قرآن کریم میں 7 حرف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ 7 حرف یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، جن کا مجموعہ خص، ضغط، قض ہے۔ یہ جو حروف آپ دیکھ رہے ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام حروف کی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ حروف مستعلیہ کو کس طرح پر پڑھا جاتا ہے اور کیوں پر پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خ کی مثال: خالدین۔ خ کو پر کر کے پڑھنا ہے، خ۔ اگر آپ کھا پڑھ دیں گے تو یہ اردو والا کھا ہو جائے گا اور یہ غلط ہو جائے گا اور اس کی میننگ بھی چینج ہو جائے گی۔ اسی لیے خالدین اس طریقے سے پر کر کے اس کو ادا کرنا ہے۔ صاد کی مثال: صابرین۔ صابرین، صاد کو اس طریقے سے پر کر کے پڑھنا ہے، صابرین اس طریقے سے پر کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صابرین تو یہ صاد کی جگہ سین ہو جائے گا اور اس سے معنی بھی چینج ہو جائے گا، اس لیے ہمیں پر کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ضاد کی مثال: سورہ فاتحہ کے آخری آیت میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جو ضالین ہے وہ ضاد سے ہے، ضالین۔ اگر اس کو ہم باریک پڑھ دیں ذالین تو یہ زا سے ہو جائے گا اور اس کا معنی چینج ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، ضالین اس طریقے سے۔ غین کی مثال: غافلین۔ غین کو پر کرنا ہے، غافلین۔ اگر اس کو ہم باریک پڑھیں غافلین تو یہ اردو کا ایک ورڈ ہے غاف، اس میں کنورٹ ہو جائے گا، اور کیونکہ اردو کا ورڈ ہے اس لیے عربی میں نہیں چلے گا، اس لیے اس کا معنی چینج ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ غین کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے، غافلین اس طریقے سے اس کو پر کر کے ادا کرنا ہے۔ طا کی مثال: سورہ فاتحہ میں سے ہی ایک مثال لے لیں، صراط الذین ہم پڑھتے ہیں، صراط طا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، الذین۔ اگر ہم اس کو پر نہیں پڑھیں گے، باریک کر دیں گے صراط الذین تو یہ تا ہو جائے گا اور اس طریقے سے میننگ چینج ہو جائے گی، اسی لیے ہمیں اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، صراط الذین اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ قاف کی مثال: یا قوم یقال قادرین۔ قادرین، قاف کو دیکھو کس طریقے سے پر کیا جا رہا ہے، منہ بھر کے ادا ہوگا۔ اگر ہم پڑھ دیں گے قادرین تو یہ چھوٹے کاف سے ہو جائے گا اور اس کی میننگ بھی چینج ہو جائے گی، اس لیے ہمیں اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، جیسے قادرین۔ ظا کی مثال: ظالمین۔ ظا اس طریقے سے پر کریں گے، ظا اس کو باریک پڑھ دیں گے تو یہ زا ہو جائے گا، تو زا ہو جائے گا، تو ظا اور زا میں کتنا فرق ہے، اس سے مطلب ہی چینج ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، ظالمین اس طریقے سے۔ اور حروف مستعلیہ کے علاوہ جو حروف ہیں ان کو حروف مستفلا کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں، لیکن حروف مستفلا میں سے 3 حروف الف، اللہ کا لام اور را کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک
پڑھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ کلام پر ہونے کی مثال، زبر کے ساتھ قال اللہ، سمع اللہ، پیش کے ساتھ رسول اللہ، خلق اللہ، یہ زبر اور پیش کی مثال ہے۔ لفظ اللہ کلام باریک ہونے کی مثال، دین اللہ، بل اللہ۔ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے پر حرف ہو تو پر اور باریک حرف ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ پر کی مثال جیسے طال، باریک کی مثال جیسے زال۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔